اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رب اس جہان کا خالق رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے۔ میرے رب کی اتنی صفات ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اور میرے رب کی رحمت سے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا رب اتنا رحیم ہے کہ ہماری کسی چھوٹی سی چھوٹی ادا پہ بھی ہماری ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے۔ میں نے مومن کی بے انتہا ڈیفینیشن سنی اپنی زندگی میں، اور مجھے سب سے اچھی جو مومن کی مفصل ڈیفینیشن لگی وہ یہ تھی کہ مومن صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اس سے اچھی ڈیفینیشن مومن کی نہیں سنی کہ وہ صبر کرتا ہے ہر حال میں اور اللہ پاک کا شکر کرتا ہے۔ میرا رب کس طرح ذرے کو نوازتا ہے، کس طرح کسی کی بھی ادا کو پسند کر لیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات ایک چھوٹے سے واقعے سے بتاتا ہوں۔ بغداد کے ایک مشہور شراب خانے میں دیر رات دستک ہوتی ہے، اور شراب خانے کا مالک دھت ننگے پیر لڑکھڑاتا ہوا دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے سامنے ایک سادہ لباس سے مگر پروقار، خوبصورت اور بہت دکھنے میں مہذب نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ مالک سمجھتا ہے یہ بھی شرابی ہے، کوئی رات کے وقت شراب پینا آیا۔ وہ کہتا ہے جاؤ بھائی، سارے ملازم جا چکے ہیں اور شراب خانہ بند ہو چکا ہے۔ نوجوان شراب خانے کے مالک سے بولتا ہے کہ مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے۔ نام سنیے، بشر بن حارث۔ ان کے لیے میں بہت اہم پیغام لایا۔ شراب خانے کا مالک بولتا ہے جناب میں ہی بشر بن حارث ہوں، بولیے۔ وہ لڑکا حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا آدمی بشر بن حارث ہے۔ کہتا ہے آپ بشر بن حارث ہیں؟ وہ بشر بن حارث اکتا کے کہتے ہیں تو کوئی شک ہے تمہیں؟ وہ اجنبی لڑکا ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے چوم لیتا ہے اور کہتا ہے آپ کے لیے ایک بہت اہم پیغام لایا۔ بشر بن حارث، مجھے خالق ارض و سما نے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی وہی عزت رہتی دنیا تک ہم تمہیں دیں گے اور تمہارے نام کو ملتی رہے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث مزید لڑکھڑا گیا۔ شراب کے نشے میں پہلے ہی دھت تھا، لیکن یہ سن کے وہ اور مزید لڑکھڑا گیا، اور اس کو وہ چھوٹی سی بات یاد آئی کہ میں نے اللہ پاک کے نام کو کہاں عزت دی۔ اس کو یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ شراب کے نشے میں دھت ایز یوزول اپنے گھر سے نکلا، شراب خانے سے نکلا اور کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں کچرے کے ڈھیر پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پہ اللہ پاک کا نام اسم اللہ لکھا تھا۔ کسی جگہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، کہیں لکھا اللہ لکھا تھا۔ بشر بن حارث نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما، اس پہ خوشبو لگائی اور ایک پاک جگہ رکھ دی اور کہا کہ یہ کچرے کا ڈھیر، یہ گندگی کی جگہ تو ہماری ہے، ہم بشر ہیں، یہ جگہ تو ہماری ہے، تیری نہیں ہے۔ تیرا نام بہت بلند ہے، یہ جگہ ہم جیسے انسانوں کی ہے، تجھے بلند پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے، یہ تیرا مقام نہیں ہے۔ بس یہی ادا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پیر تھے، اور اس کے بعد آپ نے کبھی بھی چپل نہیں پہنی، ننگے پیر ہی ساری زندگی گزار دی، اور آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے وہاں پہ جانور اور چوپاہے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے، کہیں بشر بن حارث بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ناپاک نہ ہو جائے۔ یہ وہی بشر حافی ہیں جن کے بارے میں اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں اس خدا کو بشر بن حافی پہچانتا ہے۔ واہ، ایک چھوٹی سی ادا اور رحمت دیکھیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب آپ بھی کبھی کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیکھیں، اخبار دیکھیں جس پہ اللہ پاک کا نام لکھا ہو، کوئی حدیث مبارکہ لکھی ہو، تو خدا را اس کو اٹھائیں، اس کو پاک جگہ پہ رکھ لیں، اپنے گلیوں میں، محلوں میں، گھروں کے باہر اور گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے گتے کے ڈبے بنا لیں جس میں قرآن اوراق کو ذخیرہ کر لیا کریں۔ کہیں اللہ پاک کا زمین پہ نام دیکھیں تو اس کو اٹھا لیا کریں۔ یہ
میرے رب کا نام ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، میرے انبیاء کرام پیغمبروں کا نام ہے، یہ سر پہ رکھنے والے نام ہیں، یہ زمین پہ پھینکنے والے نہیں ہیں۔ احتیاط کریں کہ ایسی کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہو، اور اگر کسی سے انجانے میں ہو گئی ہو تو ہم اس کو اٹھا کے کسی ڈبے میں ڈال دیں، اس کو عادت بنا لیں۔ اس چھوٹی سی عادت سے ایک شرابی گناہ گار آدمی کو اللہ پاک نے کس مقام پہ پہنچایا کہ آج تک ان کا نام اچھوں میں زندہ ہے، جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے چوپائے گند نہیں کرتے، پخانہ پیشاب نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک ہمارے بھی نام کو بلند کرے انشاءاللہ۔ میں اپنے رب کا نام، آپ اپنے رب کا نام ہمیشہ بلند کرتے رہیں، اپنے نبی کا نام ہمیشہ بلند کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنائیں، اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں۔ اللہ پاک آپ کو زندگی میں بہت آسانی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔